رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الولا نور الهدى كيف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصودة والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغربين رحمة للعالمين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المبين وكتابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون. صلوات علیہ. عزیزان محترم سامعین اکرام، خالق کائنات اپنی پاکیزہ کتاب، الہی کتاب، مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی میرا شکر کرو. ولا تکفرون اور کفر اختیار نہ کرو. ہر انسان کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی فعل کو انجام دے، زبان سے کہہ رہا ہے، ہاتھ کو خبر نہ ہو، پیر کو خبر نہ ہو، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ایک ذات ایسی ہے، ذات پروردگار، جو ہر جگہ ہے اور ہمارے ہر فعل کو، ہر کام کو دیکھتی ہے. کیا ہے تمہارے دل میں وہ بھی جانتی ہے. نحن اقرب، میں تمہارے شہرک سے نزدیک ہوں. واللہ علیم بذات الصدور،
اور جو تمہارے سینوں میں باتیں ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اس کے اوپر نیند غالب نہیں آتی ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی، ترجمہ کیا، اس آیت میں دو چیز ہے، ایک کا نام ہے شرط، دوسرے کا نام ہے جزا۔ فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، واذکرکم، جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، اور جب ذکر کرو گے تمہارا ذکر میں کروں گا۔ تو جس نے اللہ کی توحید کا ذکر کیا، اس کا پرچار کیا، توحید کا پرچم بلند کیا، اللہ نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس نے بھی ذکر کیا توحید کا، جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں پھینکے گئے۔ کیوں پھینکے گئے؟ اس لیے پھینکے گئے کہ وہ چاہ رہے تھے اللہ کی توحید کا پرچم بلند رہے، اس کا ذکر بلند رہے، توحید کا ہر طرف جو ہے دور و دورہ رہے۔ اس آگ میں پھینکے گئے اسی لیے تو خدا نے کہا اے ابراہیم، اگر تم نے میری توحید کی خاطر آگ میں تمہیں پھینکا گیا تو میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ اے ابراہیم، حج میرا ہوگا، ارکان حج تمہارے ہوں گے، افعال تمہارے ہوں گے۔ حاجی صاحب جائیں حج کرنے کے لیے، اگر صفا اور مروہ کا چکر نہ لگائیں تو حج صحیح نہیں ہے۔ ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اب ان کا چکر جو ہے لگانا ہی پڑے گا۔ اس لیے جناب ابراہیم کے ہر افعال کو اللہ نے رکن حج قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کے پرچم کو بلند کیا۔ اب اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے گھر بار سب کچھ لٹا دیا، بہنوں کا پردہ بھی، بیٹوں کو قربانیاں بھی دے دی۔ کس کی خاطر دے رہے تھے؟ تاکہ اللہ کی توحید کا پرچم بلند رہے۔ اے حسین، تم نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، اب تم نے میرا ذکر کیا ہے تو میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا، تمہارے ذکر کو مٹنے نہیں دوں گا۔ حسین حقیقی ذاکر ہے خدا کے، ذکر کیا۔ آج دیکھیے کتنی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ ذکر حسین مٹ جائے، ذکر حسین مٹ جائے، لیکن یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے، یہ ذکر ہے معجزہ، یہ ذکر ہے معجزہ۔ اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو چیز فطرت پہ غالب آ جائے، اس کا نام معجزہ ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو کوئی پلٹا دے، معجزہ ہے۔ کوئی قمر چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو یہ معجزہ ہے۔ اگر سخت پتھر ہے نبی کے ہاتھوں پہ آ جائے، کلمہ پڑھنے لگے تو یہ ہے معجزہ۔ اگر سوکھی لکڑی ہے وہ جو ہے درخت بن جائے اور ہرا ہو جائے اور پھل دینے لگے تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اگر لوہا ہے وہ سخت ہے، کسی نبی کے ہاتھ میں آئے نرم ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو چیز فطرت انسانی پر غالب آ جائے اسی شے کا نام معجزہ ہے۔ تو ذکر حسین بھی معجزہ ہے۔ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں جو ہے غم پلتا ہے، میتیں ہوتی ہیں، 6 مہینہ سال بھر تک غم رہتا ہے، اس کے بعد غم ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب غم حسین آتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ کل ہی واقعہ ہوا ہے، بالکل کل ہی واقعہ ہوا ہے۔ یہ ذکر حسین کہنا ہونے والا نہیں ہے، پرانا ہونے والا نہیں ہے۔
अंजुमने अंजुमने से टकरा रही हैं, नोहा नोहा खान से टकरा रहा है, जाकिर जाकिर से टकरा रहा है, मजलिसें मजलिसों से टकरा रही हैं, लेकिन ज़िक्र हुसैन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ज़िक्र हुसैन वैसे ही होता चला आ रहा है। एक सलावत बड़े मोहम्मद ज़िक्र हुसैन मोजिज़ा है, लिबास हुसैन मोजिज़ा है, खून हुसैन मोजिज़ा है। का लिबास हुसैन मोजिज़ा कैसा है? का लिबास हुसैन मोजिज़ा इस तरह से है, अल्लामा मजलिसी अलर्रहमा ने बिहारुल अनवार में लिखा है, एक यहूदी था जिसके एक बच्ची थी, अपाहिज थी, लंगड़ी थी, लूली थी, कोढ़ी थी, आँखों से दिखाई नहीं देता था। बाग में उसको रखता था, रात में लोरियां देता था, तब उसको नींद आती है। एक दिन किसी काम के लिए वो शहर चला गया अपनी बच्ची को बाग में छोड़कर, और बाग में तन्हा थी। रात में बाप ना आया। सुबह उसने देखा एक परिंदा है जो नालो सेवन कर रहा है, गिरिया कर रहा है। उसकी आवाज़ से मालूम हो रहा था कि ये गिरिया कर रहा है। वो अपाहिज लड़की यहूदी की उस परिंदे की आवाज़ सुनकर उस दरख्त के नीचे गई, और जब उस दरख्त के नीचे गई तो परिंदे के पंजों से या परों से खून टपके, और जब खून टपके तो उसके ऊपर गिरे, और जब वो खून गिरा तो उसको शिफा मिल गई, मिसले हूर की हो गई। जब वो सुबह हुई, उसका बाप आया यहूदी, पूछता है उसी बच्ची से कि मैं एक बच्ची अपाहिज लंगड़ी लूली इस बाग में छोड़कर गया था, वो नज़र नहीं आ रही है, नज़र नहीं आ रही है। कहा बाबा जान आपने पहचाना नहीं, मैं ही हूँ आपकी बेटी। कहा ये क्या हो गया, ये कैसा मोजिज़ा हो गया? कहा बाबा जब आप चले गए एक परिंदा बाग में आया, नालो सेवन कर रहा था, रो रहा था, वो परिंदा फरियाद कर रहा था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर उस दरख्त के नीचे गई, और जब उस दरख्त के नीचे पहुंची तो एक खून का कतरा मेरे सर पे पड़ा। मुझे अल्लाह ने शिफा दे दिया, मैं हूर बन गई। अल्लाहु अकबर। कहने लगा कि कोई बरगजीदा बंदा है, कोई अल्लाह का ख़ास बंदा है। आया बारगाह इलाही में हाथों को जोड़ा, पालने वाले तेरी ज़ात की कसम है इस परिंदे को और उस खून की कसम देता हूँ कि इस परिंदे को कुव्वते गोयाई अता कर दे। ये परिंदा बोलने लगे, परिंदे से जब वो दुआ मांगी तो दुआ कबूल हो गई। परिंदा बोलने लगा कि हम अपने आशियानों में आबो दाना की बात कर रहे थे। एक परिंदा आया, वो कहने लगा तुम्हें आबो दाना की पड़ी हुई है। नवासे रसूल करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। कहा हम लोग अपने आशियाने से उड़े और उड़कर जब वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखा, नवासे रसूल जो है खून में गलता पड़ा है। अल्लाहु अकबर। खाके करबला जो है कफन बन रही है। हम परिंदों ने अपने खून को खून हुसैन से रंगीन किया। हर सिमत एक परिंदा गया, मैं इस सिमत आया। अल्लाहु अकबर। रवायत ये कहती है कि वो सारे कबीले के साथ मुसलमान हो गया। तो खून हुसैन मौजूदा नहीं है तो फिर क्या है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खून हुसैन मौजूदा।
آئیے لباس حسین بھی معجزہ ہے. لباس حسین، خون حسین. عبداللہ ابن ریاح کہتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا نابینا ہے. میں نے پوچھا تو نابینا کیسا ہو گیا؟ یہ نابینا کیسے ہوا؟ کہا نہ پوچھ بندہ خدا، نابینا میں اس طرح سے ہوا. میں کربلا گیا تھا، کربلا میں جنگ نہیں کی، پتھر نہیں مارے، تلوار نہیں اٹھائی، نیزے نہیں اٹھائے، لیکن کربلا میں تھا. قتل حسین کے وقت میں کربلا میں تھا. کابر نابینا کیسے ہو گیا؟ کہا ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص سفید لباس میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے تمہیں رسول خدا بلا رہے ہیں. کہا مجھ سے رسول خدا کا کیا کام ہے؟ اب جب وہاں پر پہنچا کہا یا رسول اللہ کیوں بلایا؟ کہا میں نے اس لیے بلایا کہ تم نے کربلا میں میرے حسین کا ساتھ نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ میں نے تلوار نہیں ماری، میں نے پتھر نہیں چلائے، میں نے نیزے نہیں مارے، میں خالی کربلا میں تھا. کہا کربلا میں تھا، یزیدی فوج کی تعداد تو تم نے بڑھائی، اس لیے یزیدی فوج کی تعداد بڑھائی. بس ایک تشت تھا، خون سے بھرا تھا، ایک ہربا اس میں ڈالا اور اس کے آنکھوں میں لگایا. کہا جیسے میرے آنکھوں میں لگا آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اس دن سے میں اندھا ہوں. تو خون حسین ظرف دیکھ کر معجزہ ہے. اس اندھی لڑکی کے اوپر سر پہ پڑا تو وہ حور بن گئی. آنکھ والا دشمن اہل بیت تھا، اس کے اوپر پڑی تو وہ آنکھوں سے بھی اندھا ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو خون حسین معجزہ ہوا. آئیے لباس حسین بھی معجزہ ہے. کہا وہ کیسے لباس حسین معجزہ ہے؟ کہا جب اسیران آل محمد قید سے رہا ہوئے اور شہزادی زینب نے تبرکات طلب کیا تو تبرکات آنا شروع ہوئے. کبھی علم آیا، کبھی فریرہ آیا، کبھی پرچم آیا، کبھی خلخال آئے، کبھی دور آئے، آتے رہے سارے تبرکات. تبرکات میں امام حسین علیہ السلام کا امامہ بھی تھا، وہ بھی آیا. ایک نابینا عورت گئی تھی رہائی کے بعد، دل جوئی کے لیے گئی تھی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا. کہا شہزادی اگر اس پارچے میں سے، اس امامے میں سے تھوڑا سا مجھے بھی کپڑا مل جائے تو کیا بات ہے. شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کے امامے سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر اس کو دیا. جیسے اس نے آنکھوں میں لگایا آنکھوں کی روشنی چلی آئی واپس. اللہ اکبر. کہا مولانا یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کہیں کپڑے سے نور آ سکتا ہے امام حسین کے امامے سے؟ ہم نے کہا تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کرتے پہ خون لگایا اور کرتا خون لگا کر لے آئے اپنے باپ کے پاس، آنکھوں میں لگایا تو جناب یعقوب کی روشنی پلٹ آئی. جب روشنی پلٹ سکتی ہے جو فخر یوسف امام حسین علیہ السلام ہے، کیا ان کے لباس سے نور نہیں آ سکتا ہے؟ ایک صلوات بڑے محمد والے. ان کے لباس میں، لباس سے شفا ملی. تو خون حسین معجزہ، لباس حسین معجزہ، ذکر حسین معجزہ ہے. یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بہت بڑا ذکر ہے. اس میں آپ چاہے جتنی دولت خرچ کیجئے. یہ کس میں دولت خرچ ہو رہی ہے؟ دین کی تقویت کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے. جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا ہی برکت دے گا، اتنی ہی برکت عطا فرمائے گا. تو کبھی ذکر حسین میں خرچ کرنے میں بخل نہ کیجیے گا. جو ہو سکے آپ کے پاس وہ خرچ کیجیے. آج پورے
पूरे दुनिया में पहली मुहर्रम हो गई है, चाँद जब निकलता है तो फर्श अज़ा हर इमाम बाड़े में, हर इमाम बारगाह में, आशूर खाने में बिछ जाती है और सजने लगते हैं कि मेरे इमाम मेहमान होने वाले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उरूद हिंदुस्तान में हो गया है। शहज़ादी ज़हरा आ गई हैं अपने बेटे का पुरसा लेने के लिए। एक रवायत नहीं है, हज़ारों रवायतें हैं कि शहज़ादी ज़हरा आती हैं, अपने लाल हुसैन का पुरसा लेती हैं। कोई जाकिर, कोई ख़तीब इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि शहज़ादी नहीं आती हैं। शहज़ादी आती हैं और उनके साथ एक बच्ची भी होती है। वो भी पूछती है शहज़ादी से, ये कौन हैं रोने वाले? कहती है तुम्हारे बाबा हुसैन को रोने वाले हैं। और बच्ची कहती है काश ये रोने वाले करबला में होते तो मेरा बाबा शहीद ना होता। अल्लाह अकबर। ज़िक्र हुसैन मोजज़ा है। लोग ज़मानत के तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जामिन बनाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि एक पठान था और एक औरत थी, उसको उससे इश्क हो गया था। उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो गई थी। वो आ रहे थे कहीं से, रास्ते में ये पठान पहुंचा और चाहता था कि उसके शौहर को कत्ल कर दें। बीवी ने कहा कि तुम जाके किसी झाड़ी में छुप जाओ। गया, वो छुप गया। वो आया पठान, कहने लगा तुम्हारा शौहर कहाँ है? कहा कोई ज़मानत दो तो मैं बताऊं। कहा ज़मानत जिसके ताजिए उठते हैं उसकी ज़मानत दे रही है। जब ज़मानत दी तो शौहर जगह निकला और जैसे निकला उस पठान ने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। और कत्ल करके ले जाने लगा उस औरत को। एक मरतबा दाहिने देखा, एक तरफ बाएँ देखा, कोई। कहा किसको देख रही हो? कहा जिसको मैं जामिन बनाया था, जिसका ताजिया उठता है, मैंने उसी को बुलाया है, उसी को जामिन बनाया है। बैठने में क्या देखा, एक घोड़सवार आया और हाथ में तलवार थी। ऐसा वार किया उसकी गर्दन कट गई और उसको एक दरख्त में लटका दिया। अल्लाह अकबर। कहती है बीबी उसकी कि मेरे शौहर को तो इसने कत्ल कर दिया, मेरे शौहर को इसने कत्ल कर दिया, अब क्या होगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा सर को तन से लगाओ, गले से जोड़ो इसको, सर को, दुआ करता हूँ ज़िंदा हो जाएगा। इमाम ने दुआ की, फ़ौरन वो ज़िंदा हो गया। ये भी एक मौजज़ा है। मौत व हयात भी अहले बैत के अख्तियार में है। खलकल मौत वल हयात। इसलिए मौत का भी कोई इलाज नहीं है। इलाज वही हो सकता है जो सबसे पहले पैदा हुआ हो। अव्वल मा खलकल्लाह नूरी। सबसे पहले अल्लाह ने जो है मेरे नूर को पैदा किया है, तो ये नूर सबसे पहले है। एक सलावत बड़े मोहम्मद वाले। ये नूर अव्वल है, उसी नूर का ये हिस्सा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे शियो रोने में कमी ना करना, इसलिए तुम मसाइब सुन के रोते हो। अब मुझसे पूछो, मैंने तो मसाइब देखे हैं, मैंने मसाइब देखे हैं, तुम मसाइब में कमी ना करना। हम लाख फ़ज़ाइल पढ़ डालें, इल्म के दरिया बहा दें, लेकिन राज़ी किससे बीवी होती है? जो आपके दो आंसू गिरते हैं रुखसार पे, उससे बीवी राज़ी होती है। अल्लाह अकबर। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख़ गुज़र गई, शब आ गई, पहली गुज़र गई, दूसरी की शब आ गई। अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम वाक़यात करबला के बाद जब खाना देखते थे तो रोते थे, पानी देखते थे तब रोते थे। अल्लाह अकबर। अजीब कैफियत होती थी इमाम सज्जाद की। जब गलियों से गुज़रते थे, लोग देखते थे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, तो चाकू छुरी
پھینک دیتے تھے، وہ جانور کو ذبح نہیں کرتے تھے، قریب آتے تھے، ایک سوال کرتے تھے، اچھا یہ بتاؤ میرے نانا کی امت میں قربانی جائز ہے، ذبیحہ جائز ہے، یہ بتا دو، جس کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو پانی پلایا تھا یا پانی نہیں پلایا تھا؟ یہی کہہ کر رخ کربلا کا کرتے تھے، ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ ہاں آزادارو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو آنکھ سے آنسو نکلیں، اگر نہیں نکلتے ہیں تو صورت بنا لو، صورت نہیں بنا سکتے ہو تو اپنی گردنیں نیچے جھکا لیا کرو، معلوم ہو تم عزادار ہو، غم حسین میں شامل ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی ابا بصیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا، اے ابا بصیر کیا میرے جد کا ماتم کرتا ہے، گریہ کرتا ہے؟ کہا فرزند رسول دیکھو رومال تر ہے، کہا ایسے نہیں روتے ہیں، کہا پھر مولا کیسے روتے ہیں؟ کہا جیسے میری جدہ فاطمہ زہرا روتی ہے ویسے گریہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ محرم کی پہلی تاریخ، اللہ اکبر، ادھر یزید ملعون جب تخت پہ بیٹھا تو ایک خط ولید کو لکھا، اور ولید کو خط میں لکھا کہ حسین سے بیعت طلب کرو، اگر حسین جو ہے بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو۔ اللہ اکبر۔ ولید نے مروان سے جو ہے مشورہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر محل سرا میں بلایا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے اپنے 18 بنی ہاشم کے ساتھ آئے مہمان ہوئے، ان کے 18 بنی ہاشم تھے۔ امام نے کہا تھا تمہارے ہاتھوں میں تلوار ہونا چاہیے، جب میری آواز بلند ہو تو سب کے سب درانہ جو ہے محل کے اندر قصر میں آ جانا، اور تمہاری تلواریں جو ہیں نام سے باہر ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر امام حسین علیہ السلام آئے، پیشکش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، یہ کل دن میں یہ بات تمام عوام کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ امام یہ کہہ کر اٹھنے لگے۔ ایک مرتبہ مروان کہتا ہے ولید کیا دیکھ رہا ہے، حسین کے سر کو قلم کر دے، اتنا کہنا تھا۔ امام نے فرمایا ابن زرقا، اے فاحشہ عورت کے بیٹے، تمہاری مجال کہ تو میرا سر قلم کر دے، طاقت قدرت نہیں رکھتا ہے کہ میرے سر کو قلم کر دے۔ اتنا سننا تھا، 18 جوان بنی ہاشم کے اندر آ گئے۔ جناب عباس سب سے آگے تھے، اس کے پیچھے جناب علی اکبر تھے۔ کہا کس نے سر کی بات ہے کی ہے گردن اڑا دوں؟ کہا میرا کام نہیں ہے کہ پہلے میں جنگ شروع کروں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا۔ امام نے کہا سب لوگ چلو گھر کو واپس چلو۔ ادھر سب واپس ہونے لگے، آگے آگے امام حسین، پیچھے جناب عباس، ان کے پیچھے جو ہے جناب علی اکبر۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ عباس رو رہے ہیں۔ کہا کہ عباس کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں اگر شہزادی زینب نے پوچھ لیا اے عباس تیرے ہوتے ہوئے کس نے میرے بھیا کے سر قلم ہونے کے بعد کی ہے، اللہ اکبر، کیا جواب دوں گا؟ امام نے فرمایا اے عباس ایک وقت وہ ہوگا کہ میں آواز دوں گا، جواب نہیں دو گے، پہلا بیٹا علی اکبر تم بھی جواب نہیں دو گے، قاسم تم بھی نہیں جواب دو گے۔ جب شہید ہو گئے تو امام نے آواز دی اے میرے شیرو تم کہاں سو گئے ہو، تمہارا آقا تمہیں بلا رہا ہے۔ آواز آئی مولا موت نے مجبور کر دیا، نہیں آپ کا ساتھ ضرور دیتا۔
अला लानतुल्लाहि कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलम अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया इस मजलिस को कबूल फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात इस मजलिस में शिरकत किए हैं उनकी हाजतों खुदा पूरा फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में चारदा मासूमीन इस्लाम के सदक़े में जो मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल अता फ़रमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। हमारा शुमार उनके नासिरों में फ़रमा। मातम हुसैन।